اپنی ہیبت کے لیے کرسی اتنی بڑی بنائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری کرسی نے ساتوں آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ یاد رہے، قرآن میں جہاں آسمان و زمین کا ذکر آیا ہے اس سے مراد کائنات ہے۔ آیت الکرسی کے اس حصے کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی کرسی کے گھیراؤ میں ہے۔ آئیے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ ہمارا سورج ہماری زمین سے 15 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے۔ ہمارا سورج اور ہمارا پورا نظام شمسی جس کہکشاں کا حصہ ہے اسے ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں۔ اس گیلیکسی میں ہمارے سورج جیسے 200 ارب ستارے موجود ہیں۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ہماری کائنات میں ہماری کہکشاں جیسی 20 کھرب کہکشائیں موجود ہیں۔ ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ کل کتنے ستارے ہوئے یہ جاننے کے لیے اربوں کو کھربوں سے ضرب دیجئے۔ اب جو عدد آپ کے پاس آئے گا مجھے یقین ہے کہ اس عدد کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ہماری کائنات میں موجود ستاروں کی تعداد زمین پر موجود ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ اب تک جس کائنات کی وسعت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ اس کائنات کی وسعت ہے جو پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ اس آسمان کو قرآن میں آسمان دنیا کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے۔ اب اس آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی وسعت کا اندازہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے، اسی طرح دوسرے اور تیسرے کے درمیان، اور یوں ہی چلتے ہوئے 7ویں آسمان تک۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ جب بھی مسافت وقت کی اکائی میں بتائی جاتی ہے تو اس مسافت کے صحیح تعین میں سپیڈ یعنی رفتار کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب یہ 700 سال کی مسافت کتنی رفتار کے لحاظ سے ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب یہ ایک کائنات اتنی بڑی ہے تو 7 آسمانوں میں موجود کل جہانوں کو مل ملا کر دیکھا جائے تو ان سب جہانوں کی وسعت کیا ہوگی؟ یہ سب عالم اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے ہیں۔ اس کرسی کی اپنی وسعت کتنی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے اپنی عقل پر زور دینے کی بجائے آئیے حدیث شریف سے مدد لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی وسیع و عریض ریگستانی زمین کے بیچ میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ عقل حیران و ششدر یہ سوچتی ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے تو کیا کرسی سے بڑی بھی کوئی مخلوق ہے؟ جی ہاں، کرسی سے بڑی اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ حدیث شریف کے مطابق عرش کو اٹھانے کے لیے 4 فرشتے مامور ہیں جن کی تعداد میں روز قیامت مزید 4 کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے مجھے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اس کا وجود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبا ہے جتنا 700 سال کی مسافت۔ عرش بذات خود کتنا بڑا ہے اس بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کرسی کے مقابلے میں عرش اتنا بڑا ہے جتنا چٹیل ریگستانی میدان انگوٹھی سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے کرسی اور کرسی سے بڑا عرش اور اس عرش پر مستوی، پھر رحمان کی ذات، کیا ہیبت اور جلالت ہے اس رب ذوالجلال کی۔ اس پروردگار کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اپنی شان کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔